بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، جس طرح انگلش میں ہم دس دیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اولئک وہ سب لوگ، یہ پہلے ہم نے پہلی آیات میں جب پہلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ اولئک یہی لوگ، یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا تھا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، مومنوں کو کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دے کے ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری یہ تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے گمراہی خرید لی۔ اشترا ہم لوگ اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں اردو اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں مشتری ہوشیار باش، مشتری اسی کے سے لفظ ہے بیع و شراء، خرید و فروخت۔ مشتری اشترا اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا۔ اشتروا الضلالۃ اشتراؤ انہوں نے خرید لیا، مول لے لیا۔ کیا خریدا؟ الضلالۃ ضلالت، گمراہی، اصل راستے میں سے ہٹ جانا۔ اب جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ ٹو وے ہوتی ہے، یعنی آپ نے کسی چیز کو لے کے اس کے بدلے کوئی چیز خریدی ہوتی ہے۔ تو ضلالت خریدی ہے تو کیا دے کے خریدی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بالہدی، ہدایت کے بدلے میں ضلالت خرید لی لوگ۔ اولئک الذین یہی لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ جنہوں نے ضلالت، گمراہی، غلط راستہ، جان بوجھ کے الٹے راستے پہ چل پڑے، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اتر رہا تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو رہے تھے، اللہ کی نصرت سامنے اتر رہی تھی، آلدو آزمائشیں تھیں، مسائل تھے، مصائب تھے، لیکن حق بات بالکل واضح تھی۔ لیکن اس حق بات کی وضاحت کو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، ایک نبی پاس ہونے کے باوجود انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اگر کوئی مسائل تھے، کچھ شبہات تھے، کچھ شکوک تھے، کچھ ایسا تھا کہ جو اسلام کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، تو اس کی کلیریفیکیشن لی جا سکتی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا تھا، اس کی وضاحت لی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہ انہوں نے گمراہ رہنا پسند کیا، انہوں نے صحیح راستے سے بھٹکنا پسند کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو انہوں نے پسند کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو پسند کیا ہدایت کی بدلے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں، سیدھے راستے کے بدلے میں، صحیح سامان کے بدلے میں غلط سامان لے لیا، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی مول لے لی۔ تو اولئک یہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے گمراہی خریدی، بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت پس نہیں، ماں کا بھی مطلب یہاں پہ نہیں، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا۔ اب دیکھیں ایک بندہ ہے جو ٹریڈر ہے، وہ جب سامان خریدتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہترین سامان خریدے تاکہ اس کا مول، اس کے بدلے جب اس نے بعد میں بیچنا ہے تو اس کو اچھا بدلہ ملے۔ تو ایک ٹریڈر، ایک تاجر اگر برا مال خرید کے لائے گا تو کیا اس کی تجارت اس کو نفع دے گی؟ اسی طرح سے منافقین نے اللہ کے ساتھ جو سودا کیا وہ گمراہی خریدی اور ہدایت چھوڑ دی، تو کل قیامت کے دن ان کو ان کی یہ تجارت کبھی بھی نفع نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں فما ربحت پس نہیں نفع دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے، تجارت لفظ مقصد ہوتے ہیں خرید و فروخت، ان کی خرید و فروخت نے، ان کی اس
سیل پرچیز نے، ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا۔ نفع کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ یہ انہوں نے ایک غلط سامان خرید لیا، ایک گھٹیا چیز خرید لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو جب آپ گھٹیا چیز خریدتے ہیں تو آپ نفع نہیں کما سکتے کبھی بھی۔ فما ربحت، پس نہیں نفع دیا، نہیں فائدہ مند ہوئی، نہیں فائدہ دے گی تجارتہم، ان کی تجارت ان کو۔ وما کانوا، اور نہ ہی وہ ہے، کانوا نہیں ہے، وما کانوا اور نہیں ہے، مہتدین ہدایت قبول کرنے والوں میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت یافتہ ہونے والوں میں سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صحیح راستہ چنا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل صحیح ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اور ہمیں یہ چیز فائدہ دے گی اسلام کو قبول نہ کر کے۔ ان کے پاس ہے کہ آج ان کے پاس مسائل ہیں، مشکلات ہیں، مکے سے یہ نکالے گئے ہیں۔ مکہ سے یہ یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ 2 ہجری کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے آئے ہوئے 2 ہی سال ہوئے تھے، اور وہ پہلے جو 5-6 سال تھے وہ مشکلات سے بھرپور سال تھے۔ جنگ بدر تھی، جنگ احد تھی، معاشی صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں تھی، بڑے ہی مسائل اور مشکلات کا سامنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی ان مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اتنے لشکروں کو دیکھا، اتنے بڑے لشکروں کو دیکھا، تو کہنے لگے، یہ جو منافق تھے یہ کیا کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا۔ یعنی یہ وعدہ کرتے تھے، یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، تو پوری دنیا تمہارے سر نگوں ہو جائے گی، ساری دنیا کے مالک تم بنا دے جاؤ گے، خلافت تمہیں ملے گی، جنت بھی ملے گی۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، اوپر سے سارا مکہ تمام جناب علی وہ لشکر چڑھ آئے ہم پہ، تو یہ کس طرح کا وعدہ ہے، یہ کب ہمیں ملیں گے یہ ساری چیزیں؟ تو ان کو لگتا تھا کہ یہ جو وعدہ ہے، یہ جو رستہ ہے یہ بڑا کٹھن ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی فائدہ ہو سکے، تو انہوں نے اس رستے کو اختیار نہیں کیا۔ مثالہم، ان منافقین کی مثال، ان منافقین کی مثال، مثالیں ہم لوگ اصل اردو میں لفظ بولتے ہیں، مثال ہم مطلب وہ، دے، ان کی، مثالہم ان کی مثالیں، کا مثالی اس مثال کی طرح ہے، کا مثالی الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ان لوگوں کی مثالیں، منافقین کی مثالیں، کا مثالی الذی ان لوگوں کی مثال کی طرح ہے، ان لوگوں کے مانند ہیں، کمثلی اس کی مثال کی طرح ہے، الذی وہ لوگ، مثالہم ان کی مثالیں، کمثل الذی ان لوگوں کی مثالوں کی طرح ہے، استوقدا جس نے جلائی، نارن آگ، یعنی منافقین کی مثال ایسے بندے کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، استوقدا جس نے جلائی، نارن آگ۔ تو جب آگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کا ماحول واضح ہو جاتا ہے، چیزیں وضاحت سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ضیاء، سر کو صبا کیا کہنا، ظلمت کو ضیاء کیا کہنا، تو ظلمت اندھیرا اور ضیاء روشنی، اس طرح ضوء بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں ضیاء کے اور روشنی کے معنی، اضاءت وہیں سے اضاءت روشن ہو گیا۔ فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ماحول کو بھی ماحول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ جو ارد گرد ہے وہ ماحول ہے آپ کا، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، یعنی جب اس نے آگ جلائی تو جو اس کے ارد گرد کا ایریا تھا وہ روشن ہو گیا، وہ واضح ہو گیا۔ فلما اضاءت پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، ذہب جانا، بنورہم اللہ ان کا لے گیا ان کی روشنی، نار نور یہ ایک ہی مادے سے ہے، نور کا مطلب بھی روشنی ہے، نار کا مطلب بھی روشنی، چونکہ آگ سے بھی روشنی ہوتی ہے تو نور، وہ اقبال کا تھا نا، یہ فطرت، یہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو یہ نوری ناری دونوں ایک ہی روشنی سے ہے۔ ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کا نور، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ اچک کے لے گیا، وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، ظلم سے ہے ظلمات اندھیرے، ظلم ظلمات یوم القیامت، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ظلم جو ہے نا وہ قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔ وَتَرَكَهُمْ ترک کرنا،
جیسے ہم لفظ بولتے ہیں ترکہ، ترکہ کو بھی ترکہ سے کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہ چھوڑا گیا ہوتا ہے، وہ مال پیچھے چھوڑ دیا گیا تو اس کو ترکہ کہتے ہیں. اسی کے سے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، تو یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا اللہ نے، فی ظلماتہم، اندھیروں میں، فی ظلمات، اندھیروں میں، وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں. تو یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی مثال اس طرح ہی ہے کہ ایک بندہ آگ جلاتا ہے، جب وہ آگ جلاتا ہے تو وہ روشنی ہو جاتی ہے، اس کے ارد گرد سارا ماحول واضح ہو جاتا ہے. اسی قسم منافقین کے بھی مثال اس طرح تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، شریعت ان کے سامنے نازل ہو رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، جبریل آ رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی، ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو رہی تھی، کوئی جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا، ساری چیزیں حق بالکل کلیئر ہو گیا تھا، بالکل واضح ہو چکا تھا. تو ان منافقین کے لیے بھی حق بالکل واضح ہو چکا تھا، لیکن جب ان کا ماحول ارد گرد روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے گیا. اللہ تعالیٰ نور نہیں لے کے جاتا، اللہ تعالیٰ خود نور نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے توفیق دیتا ہے، ہدایت، توفیق ہدایت یا دیتا ہے یا ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلتا جاتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق دیتے رہتے ہیں، اور جیسے انسان پیچھے ہٹتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. تو ذہب اللہ بنورہم سے مطلب اللہ اس روشنی کو، اس ہدایت کو، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی شریعت کو ان سے دور اس لیے کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اس شریعت کی قدر نہیں کی، ان لوگوں نے اس شریعت کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں کیا، اپنی روش نہیں بدلی. تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایمان کی روشنی لے گیا. وَتَرَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، کفر کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، ظلم کے اندھیروں میں، بدعت کے اندھیروں میں، اپنے دھوکے کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا. لا یبصرون، اور یہ دیکھتے نہیں ہیں، لا نہیں، یبصرون یہ دیکھتے، بصارت، بصیرت لفظ ہم اکثر اردو میں استعمال کرتے ہیں، یبصرون دیکھنا، لا یبصرون، اور وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. سمن، یہ لوگ بہرے، بکمن، گونگے، عمیون، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس وہ لوگ رجوع نہیں کریں گے، لوٹیں گے نہیں. تو یہ لوگ جو منافقین ہیں، سمن، یہ گونگے، سمن، بہرے ہیں. یہ منافق لوگ حق بات کو سن نہیں سکتے، یعنی کان ہونے کے باوجود، سننے کے باوجود حق بات کو یہ سمجھتے نہیں ہیں، حق بات پہ غور نہیں کرتے. سمن، بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، حق بات بول نہیں سکتے، حق بات کی ترغیب نہیں دے سکتے، حق بات کی تلقین نہیں کر سکتے. عمیون، اندھے بھی ہیں، حق بات کو سامنے ہوتے ہوئے نہیں دے سکتے. تو جب ایک انسان سچی بات کو ہوتے ہوئے نہ اس کے بارے میں کچھ سننا چاہتا ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہے، نہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کی واپسی کے چانسز نہیں ہوتے، اس کی توبہ کے چانسز نہیں ہوتے. کہ سارا کچھ یاد رکھیں، توبہ وہ بندہ کرتا ہے جو جہالت کی وجہ سے، جس کو کسی معاملے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اور واپس لوٹ آتا ہے. تو جس کو سارا کچھ واضح ہو، جو جانتا بوجھتا ہو حق کے بارے میں، اور اس کو پتہ ہو کہ یہ حق ہے یا سچ ہے، اور اس کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کے پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کی رجوع کے، اس کے واپسی کے چانسز نہیں ہوتے. فہم لا یرجعون، پس وہ لوگ لوٹ کے نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، رجوع نہیں کریں گے، اسلام کی طرف پلٹیں گے نہیں. سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں. فہم، پس وہ لوگ، لا یرجعون، لوٹ کے نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے. او کا سیب، یا دو مثالیں دی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پہلی مثال ہے اس بندے کی طرح جس نے آگ جلائی. اب دوسری طرف کیا مثال ہے؟ او یا کا سیبم، اس بارش کی مثال ہے. او کا سیبم، یا بارش کی مثال ہے. من السماء، آسمان سے بارش جیسے اترتی ہے. او کا سیبم، یا بارش کی مانند. من السماء، آسمان سے. فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں. ورعد، اور گرج ہے. وبرق، اور بجلی ہے. برق رفتار، بجلی کی رفتار سے چلنے والا. تو اس طرح براق لفظ ایک بولا جاتا ہے کہ وہ بجلی کی رفتار سے کہتے ہوئے چلتا تھا. تو براق، برق، تو برق مطلب بجلی. فیہ، اس میں. ظلمات، اندھیرے ہیں. ورعد، اور گرج ہے، کڑک ہے. وبرق، اور بجلی ہے.
یجعلون اصابعہم، وہ کر لیتے ہیں، یجعلون کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، اصابع اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، یعنی اپنی جب بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی کڑکتی ہے اور جناب عالی پھر بجلی بھی آتی ہے اور اس کڑکدار آواز کے ساتھ آتی ہے، تو یجعلون اصابعہم، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اس کی شدت سے، یجعلون اصابعہم، وہ کرتے ہیں، کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلیوں کے کڑکنے کی وجہ سے، صواعق لفظ اردو میں بولا جاتا ہے صاعقہ، بجلی کی رفتار کو صاعقہ کہتے ہیں، بجلی کی کڑک کو، بجلی کی چمک کو صاعقہ کہتے ہیں، تو صاعقہ سے صواعق ہے، من الصواعق کی بجلیوں کے کڑکنے کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو یہاں پہ مثال اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے کہ جس طرح ایک بارش آتی ہے تو بارش کے آنے کے ساتھ ہی اندھیرا بھی چھاتا ہے، بجلیاں بھی کڑکتی ہیں، اسی کے سے یہاں بارش سے مراد اسلام لیا گیا، تو جو ہی اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے ساتھ ہی انتہائی سخت قسم کی آزمائشیں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اس کے ساتھ آ گئے، یعنی اسلام لانا اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس زمانے میں اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر، اتنی زیادہ مسائل، اتنے زیادہ مشکلات، اتنی زیادہ پرابلمز جو نا وہ اسلام کے شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فیس کی۔ تو جب تک مکہ میں تھے تو انتہائی شدید حالات میں، مشکل حالات میں رہے، جب مدینہ میں آئے تو اپنا مال، اپنی اولاد، گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک نظریے کی خاطر، ایک اسلام کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے وہ مدینہ میں آ، تو مدینہ میں آئے تو مدینہ میں مہاجرین کا بوجھ بڑھا، تو مہاجرین کا بوجھ بڑھنے سے مشکلات پیش آئیں، معاشی مشکلات پیش آئیں، پھر اوپر سے حملوں کا ڈر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں سو نہیں سکے اس پریشانی کی وجہ سے کہ کب حملہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹے مسائل نہیں تھے، بہت بڑے مسائل تھے، تو یہ چھوٹے مسائل نہیں تھے، یہ بہت بڑے مسائل تھے، تو اتنی زیادہ پریشانیاں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بارش ایسے جیسے اسلام کی بارش ہے، یا اسلام سے تشبیہ دی اس کو، اور یہ جو رعد اور برق اور یہ جو مسائل، یہ اسلام کے ساتھ آنے والے مسائل ہیں، یعنی بارش سے جہاں ہریالی آتی ہے، جہاں پہ خوشحالی آتی ہے، وہاں اس کے ساتھ بجلی اور کڑک جیسے مسائل بھی سامنے آتے ہیں، تو جو دل کو دہلا دیتا ہے، تو ایسے مسائل، ایسی مشکلات پیش آئیں، تو جب منافقین کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھاگ جاتے ہیں، تو منافقین میٹھا میٹھا اسلام جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور اسلام کے اندر آنے والی مشکلات کو فیس نہیں کر سکتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جس کے دل میں کبھی جہاد کا شوق بھی پیدا نہیں ہوا، وہ منافقت کے ایک شعبے پہ مرتا ہے، یعنی جہاد میں سختیاں پیش آتی ہیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو جب اسلام جیسے جیسے بندہ دین میں سخت ہوتا جاتا ہے، دین میں جیسے جیسے پختہ ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بڑھاتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مسائل بنتے جاتے ہیں، اس کے معاملات مشکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان مسائل سے، ان مشکلات کے ساتھ نبرد آزما رہتا ہے اور مشکلات سے دور نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان مشکلات کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ایسے چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو جب اسلام آپ قبول کرتے ہیں تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں، تو یہی حال اسلام کے ساتھ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس کے ساتھ مسائل بھی آئے، اس کے ساتھ پرابلمز بھی آئیں، اس کے ساتھ مشکلات بھی آئیں، اس کے ساتھ سارے معاملات ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کا رویہ کیا تھا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے تھے اس ڈر سے، من الصواعق، بجلیوں کے کڑکنے سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، تو یہ موت کا ڈر اور ان مصیبتوں کا ڈر سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ کنی کتراتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ محیط، احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا، احاطے سے ہے، محیط احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے بالکافرین، کافروں کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے جانے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرے گا، ان کو گھیرے گا اور ان کو سزا دے گا۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے
بیان کی۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔